بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی القدر، آج سوچا میں نے کہ آپ موجودہ جو خرافات ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کرواتے ہیں، کرتے ہیں، اور کچھ جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے استخارہ کروائیے، استخارہ کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ استخارہ کیا چیز ہے، استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر اور بلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے، یا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ کیسے ہیں؟ وہ اس طرح کہ سنت کے مطابق استخارہ سیدھا سادہ اور آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، دن ہو یا رات ہو، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پیر کر نماز کی استخارہ کی وہ مسنون دعا مانگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کتاب سے دیکھ لیں، یہ دعا مانگ لیں۔ اگر عربی میں دعا مانگنے میں مشکل ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی یہ دعا مانگیں۔ بس دعا کے جتنی الفاظ ہے وہ وہی الفاظ اس سے مطلوب ہیں۔ وہ الفاظ جس طرح میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کروں، فرماتا کہ وہ الفاظ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ اسی طرح جب دعا کرتے وقت جب هذا الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی هذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا هذا السفر، هذا النکاح، یا هذا التجارہ، یا هذا البیع کہیں۔ اگر عربی نہیں جانتا ہو تو هذا الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچیں اور دھیان دیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارہ کتنی بار کیا جائے، اس میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو۔ تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نتیجے میں جو بھی تمہارے دل میں آتا ہے، نتیجہ استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کے جانب سے جو چیز القاء کی جائے، جو تمہارے دل میں آ جائے اس کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک کی پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارہ کا عمل مسلسل جاری رکھیں جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے، کوئی عملی اقدام نہ کرے۔ اس موقع پر اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت اور متعین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا کہ تو 1 ماہ بعد
آپ کو شرح صدر ہو گیا تھا، اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ رحمۃ اللہ الواسعہ۔ استخارہ کے خلاف کرنا، دعا استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر کرتا رہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی اگر یہ مشورہ کرنا نہیں ہے، اور یہ مشورہ کرنا نہیں ہے کیونکہ مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے۔ استخارہ سنت عمل ہے، اس کی دعا مشہور ہے، اس کے پڑھ لینے سے 7 روز کے اندر اندر قلب میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خواب میں کچھ نظر آنا یا قلبی رجحان حجت شرعیہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرنا ہی پڑے گا، البتہ اس کے خلاف کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرے سے استخارہ کروانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کرے، دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور حضور سے بہتر استخارہ کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن آج تک کہیں یہ نہیں لکھا کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجیے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ صاحب معاملہ خود کریں، اسی میں برکت ہے۔ لوگ یہ سوچ کر کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری استخارہ کا کیا اعتبار ہے، اس لیے خود استخارہ کرنے کے بجائے فلاں بزرگ اور عالم سے یا کسی نیک آدمی سے کرواتے ہیں، اس میں برکت ہوگی۔ لوگوں کا یہ ظام یا عقیدہ غلط ہے۔ جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کریں، خواہ نیک ہو یا گناہ گار ہو۔ دوسرے سے استخارہ کروانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، دوسروں سے کرا لینا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اس دعا کے الفاظ ہی ایسے ہی خود کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کل مروج ہے، ایک صاحب نے اسلام اخبار کے اندر اسلام جو رسالہ آتے ہیں بچوں کا اسلام، اس میں ایک استخارہ کے حوالے سے اس نے کہا تھا لانگ استخارہ یا شارٹ کٹ استخارہ۔ ایک صاحب طارق روڈ کی طرف سے لکھتے ہیں کہ میں نے دکان کھولا، اب دکان کھولنے کے ساتھ ہی تو میں مسجد کی طرف عصر کو جا رہا تھا، ایک دوست نے کہا تم نے استخارہ کر لی؟ تو میں نے کہا استخارہ کیا چیز ہے؟ اس بیچارے نے زندگی میں پہلے بار استخارہ کا نام سنا تھا۔ تو میں نے کہا استخارہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے اللہ سے مشورہ ہے۔ اب استخارہ کے چکر میں کسی دکان میں چلا گیا، اس نے ڈھونڈتے ہوئے کسی استخارہ کی دکان میں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے بڑا تسبیح لے کر اس استخارہ کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ شارٹ کٹ استخارہ کروں یا لانگ استخارہ؟ تو میں نے کہا حضرت پھر کنفیوز ہو گیا، تو پہلے میں نے استخارہ کا نام پہلے بار سنا، پھر اس نے شارٹ اور لانگ استخارہ کی بات کی اور کنفیوژن کا شکار ہو گیا، یہ کیا معاملہ؟ تو پھر میں نے کہا حضرت اس کا کیا مطلب لانگ اور شارٹ؟ اس نے کہا کہ لانگ کا مطلب یہ ہے کہ میں تسبیح گھما کے، شارٹ کٹ کا مطلب ہے کہ میں تسبیح گھما کر تمہیں بتا دوں گا کہ استخارہ تمہاری یہ دکان چلے گی یا نہیں، اور شارٹ کٹ کا مسئلہ لانگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دن بعد آؤ گی تو پھر میں بتاؤں گا۔ اور شارٹ کٹ کا 500 روپے فیس بتایا غالباً، اس کی آدھا میں پھر اس نے لانگ کے استخارہ کا فیس بتایا کہ 300 روپے۔ تو بہرحال وہ کہتے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھے، میں نے اس کو شارٹ کٹ استخارہ کی پیمنٹ کر دیے، تو اس نے تسبیح ادھر گھمایا ادھر گھمایا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا دکان نہیں چلے گا، آپ کو یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا۔ وہ کہتے پہلے سے اتنا کنفیوز ہو گیا، میں نے لاکھوں روپے دکان پہ لگایا، پھر اتنی کنفیوز ہو گیا۔ تو بہرحال چلتے چلتے میں نماز کے لیے آیا، تو مسجد کے اندر مدینہ مسجد جہاں طارق روڈ کے اندر مسجد ہے، اس مسجد میں جب میں امام بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جا کے امام صاحب سے بیٹھ کر سوال کیا، میں نے حضرت اس طرح میں نے کروایا۔ انہوں نے کہا کہ استخارہ تو خود کرنے کا چیز ہوتا ہے، کروانے کا نہیں ہے، البتہ اب کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کا نام لے کے ابھی آپ نے دکان کھول دی، اس کو جاری رکھو۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ آج اتنا کام اللہ نے مجھے دیا ہے دکان پہ، جو میں تو کام سے بھاگتا ہوں، کام میرے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ استخارہ والوں نے یہ جواب دیا تھا کہ تمہارا کام ہی نہیں چلے گا یہاں۔ یہ دوسروں سے کروانے کا یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح استخارہ سے کس طرح رہنمائی ملے گی؟ حضرت حکیم محمد حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ استخارہ کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے یا کرنا، تو استخارہ کے مسنون عمل سے 2 فائدے ہوتے ہیں: دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا اور اس مصلحت کی اسباب میسر ہونا، تاہم اس میں خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کے بارے میں چند کوتاہیاں اور غلط فہمی عوام کے اندر ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ استخارہ کس قدر آسان کام ہے، مگر اس میں بھی شیطان نے کئی پابند لگا دی ہے۔
پہلا پیوند یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ، سونا ضروری ہے اور نہ استخارہ بے فائدہ رہے گا۔ دوسرا پیوند انہوں نے یہ لگایا کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر۔ تیسرا یہ کہ قبلہ رو کر لیٹو، قبلہ کی طرف۔ چوتھا پیوند یہ لگایا کہ لیٹنے کے بعد اب خواب کا انتظار کرو، استخارہ کے دوران خواب نظر آئے گا۔ پانچواں پیوند شیطان نے اس پر یہ لگایا کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو کام بہتر ہوگا، فلاں نظر آئے تو بہتر نہیں۔ چھٹا پیوند یہ لگایا کہ اس خواب میں کوئی بزرگ آئے گا، بزرگ کا انتظار کیجئے کہ وہ خواب میں آ کر سب کچھ بتا دے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہوگا۔ اگر شیطان ہی بزرگ بن کر خواب میں آ جائے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ شیطان ہے یا کوئی اور بزرگ ہے؟ شیطان ہے یا کوئی اور بزرگ ہے؟ یاد رکھیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس یہ باتیں لکھنے والوں نے کتابوں میں بغیر تحقیق کے لکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لکھنے والے مصنفین پر بھی رحم فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی باوضو قبلہ رو اور دائیں کروٹ پر سونا نیند کے آداب میں سے ہے، ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ رات کو سونے سے پہلے ان کو مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ لازم سمجھ کر لیا جائے۔ وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں استخارہ کا ایک اور مسنون طریقہ ہے۔ سنت کی استخارہ کا ایک تفصیلی طریقہ تو وہ ہوا جس کے مقابل میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن قربان جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی کمی اور فوری فیصلے کے صورت میں بھی ایک مختصر سا تجویز فرما دیا تاکہ استخارے میں محرومی نہ ہو جائے۔ ایسے موقع کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ یہ ہے اللہم خرنی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، وہ یہ ہے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میرے لیے ہدایت فرما دیجیے، مجھے سیدھا راستہ پر رکھیے۔ اور اسی طرح ایک اور مسنون دعا ہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ صحیح راستہ ہے وہ میرے لیے میرے دل پر القاء فرما دیجئے۔ ان دعاؤں میں سے جو دعا یاد آ جائے ان کو اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اردو میں بھی دعا کر لو کہ اللہ مجھے یہ کشمکش پیش آئی ہے، آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے۔ رشتوں کے لیے استخارہ، رشتہ کا معاملہ عام معاملات سے الگ ہے، یہ صرف اولاد کا کام نہیں ہے بلکہ والدین کا کام ہے۔ صحیح رشتہ کا انتخاب والدین ہی کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کو مستقبل کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہاں رشتہ کریں، اس لیے بہتر ہے کہ جن لڑکیوں کی اس شادی کا مسئلہ ہے وہ خود بھی استخارہ کر لیں، اگر ان کے والدین زندہ ہیں وہ بھی کر لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔